کے 2-3 اشعار پڑھوں گا، محبت سے سماعت فرمائیں۔ آپ کے جاگنے کا ثبوت سبحان اللہ سے پتہ چلے گا، محبت سے سبحان اللہ کہہ دیں۔ محمد دے صدقے بڑی کل خدائی جتھاں ون کے دیکھو محمد دی شائی محمد دے صدقے بڑی کل خدائی جتھاں ون کے دیکھو محمد دی شائی محمد دے صدقے احمد دی آمد تے چلیا نظام سرکار عالی دا اعلی مقام نبیاں ولیاں دا پہلا امام پہاڑاں دے پتھراں نے دتی گواہی محمد دے صدقے بڑی کل خدائی جتھاں ون کے ویکھو محمد دی شائی محمد دے صدقے سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آپ کا ساؤنڈ آواز کھینچ رہا ہے، اس کی ایکو بند کر دیں، آواز صحیح سمجھ آئے، آواز کھول دیں، ایکو بند کر دیں۔ محمد دے صدقے بڑی کل خدائی جتھاں ون کے ویکھو محمد دی شائی محمد دے صدقے اللہ پاک کے آنکھیں اے میرا حبیب سگلا مکان تے بلہندا قریب محمد دا امتی بڑا خوش نصیب محمد دا امتی بڑا خوش نصیب ادھر تے آون تیری چنگائیے محمد دے صدقے بڑی کل خدائی جتھاں ون کے ویکھو محمد دی شائی محمد دے صدقے سبحان اللہ سبحان اللہ۔ وارثان منبر و محراب ارباب فکر و دانش مولانا قاری محمد ابراہیم صاحب، امام خطیب جامع مسجد حاضہ، علماء ذوی الاحتشام، ثنا خان ذی قدر حضرات، آج کی یہ خوبصورت بزم سعید ایک بہترین فضائل و کمالات والا پروگرام بسلسلہ میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انعقاد پذیر ہے۔ میں جملہ جتنے احباب نے، اہل علاقہ نے، 58 چک کے تمام حضور مسلمان بھائیوں نے جو اس پروگرام کو سجانے میں، اہتمام کرنے میں، بالخصوص بھائی عظیم نبیل اور اویس اور ان تمام نوجوانوں نے جو تگ و دو کی ہے، اللہ تعالیٰ تمام کی اس کار خیر کو اپنی پاک بلند عالی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ آمین۔ احباب ذی وقار، قانون فطرت بھی ہے اور فطرت انسانی بھی کہ اگر کسی کو کچھ ملے، کسی کو کچھ حاصل ہو، کسی کے پاس کچھ آ جائے
تو قانون قدرت بھی یہی ہے اور فطرت انسانی بھی یہی ہے کہ وہ اس کا پرچار کرے. تو سمجھ ہی کوئی نہیں آتی بھی میری گل دی میں آخیا کی ہے. فطرت انسان کی جبلت اور انسان کی عادت یہ ہے کہ اس کے پاس کچھ آ جائے تو وہ اللہ کے نعمت کے شکرانے کے طور پر لوگوں کو بتائے. مثال کے ساتھ میں اپنی بات کا آغاز کرتا ہوں. میرے گھر میں اگر اللہ تعالیٰ نے خوشی کا ایک دیا مجھے عطا کیا ہے, میرے گھر میں بیٹے جیسی نعمت آ گئی ہے, تو اب اس کے بعد میرا دین, میری فطرت یہ نہیں کہتی کہ تو نے اس نعمت کو دبا کے بیٹھ جانا ہے, اور خبردار اگر کسی کو باہر بتائے گا تو یہ تیرے لیے اچھا نہیں ہوگا. میرا دین بھی اور میری جبلت بھی اور میری عادت بھی یہ نہیں کہتا کہ اگر نعمت تجھے ملی ہے تو تو لوگوں کو خبردار نہ بتانا, کہیں لوگ چھین نہ لیں. نہیں, فطرت قانون بھی, فطرت قدرت بھی, قانون قدرت بھی یہی ہے جو سورۃ دہا کی میں نے آخری آیت پڑھی, اس میں یہی فرمایا گیا وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. خبردار جب آپ کو اللہ کی طرف سے کوئی نعمت مل جائے, اللہ تعالیٰ تمہاری جھولی میں, تمہاری گود میں, تمہارے دامن میں اپنا کوئی خاص کرم نازل کر دے تو پھر اس کو چھپا کے نہیں بیٹھنا, بلکہ اس کو تحدیث نعمت کے طور پر لوگوں کو بتاؤ کہ اللہ نے یہ مجھے نعمت عطا فرمائی. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, جزاک اللہ, میلاد مصطفیٰ. جزاک اللہ. میں نعروں کا بہت دل دادا نہیں ہوں, ویسے آپ کی سبحان اللہ مجھے کچھ دیر بلا لے گی تو انشاءاللہ میں اپنی گفتگو کروں گا. آپ کوشش کریں توجہ میری طرف رکھیں تاکہ میں آپ کو کچھ سمجھا سکوں اور میں جو بتانا چاہتا ہوں وہ آپ تک پہنچا سکوں. ارباب فکر و دانش اللہ رب العزت نے جو بھی چیزیں ایک خاص پیرائے میں, ایک خاص حالات میں جو اللہ نے دی ہے, نازل کی ہے, ان تمام چیزوں کے ملنے کے بعد شکرانے کے طور پر لوگوں کو بتانا اور لوگوں کے اندر اس کا بیان کرنا, یہ ایک مستحسن, ایک اچھا عمل ہے جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہے. مثال اس کی لے لیتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اس دعا سے جو انہوں نے رب تعالیٰ کی بارگاہ میں کی تھی. اللہم ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء تکون لنا عیدا لاولنا وآخرنا وآیۃ منک. فرمایا اللہم اے اللہ, انزل علینا, نازل فرما ہمارے اوپر, مائدۃ من السماء, آسمان سے دسترخوان. سن رہے ہیں نا آپ, آسمان سے دسترخوان نازل فرما. دسترخوان یعنی کھانا نازل فرما. جب یہ کھانا اترے گا تو کیا ہوگا؟ تکون عیدا لاولنا وآخرنا. تو یہ جس دن یہ کھانا, یہ دسترخوان, یہ نعمت ہمارے اوپر نازل ہوگی, اس دن کو ہم اپنے لیے بھی, اپنے بعد والے آنے والوں کے لیے بھی عید کے طور پہ منائیں گے. لفظ عید خوشی کے معنی میں خوشی کے موقع پر بولا جاتا ہے. فرمایا اگر ہمارے اوپر یہ کھانا نازل ہو جائے گا, ہمارے اوپر یہ دسترخوان نازل ہو جائے گا, یا اللہ تیری طرف سے اگر یہ نعمت ہمارے پاس آتی ہے تو ہم اس نعمت کے شکرانے کے طور پر اس دن کو بطور عید منائیں گے. اور صرف ہم نہیں منائیں گے, یہ تو مطلب یہ ہے کہ اگر اسی دن نازل ہوا تو اسی دن ہی خوشی منا لی جائے, یہ عید منا لی جائے, اور بعد میں نہیں. فرمایا عید الاولنا وآخرنا وآیۃ منک. یا اللہ جب تک یہ رہے گا ہمارے پہلے بھی مناتے رہیں گے, ہمارے بعد والے بھی مناتے رہیں گے, اور ہم تیری طرف سے اس خاص نشانی کو تیرا انعام سمجھ کے اس کا ذکر کرتے رہیں گے. بس اسی چیز کو یہاں پہ لے آئیے. فرمایا وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. اے سننے والو, قرآن تمہارے نبی پہ نازل ہوا, اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ نازل ہونے والے اس قرآن کا یہ اعلان ہے کہ جب رب تعالیٰ کی کوئی نعمت آپ کو ملے تو پھر اس نعمت کو چھپا کے نہ بیٹھو, بلکہ لوگوں کے درمیان اس کو
ذکر کرو تاکہ لوگ اس نعمت کا سن کر اپنے لیے بھی دعا کریں اور اس نعمت کے حصول کے لیے بار بار رب تعالیٰ کی بارگاہ میں شکرانے کے طور پر حاضر ہو۔ ہمارا بھی دوستو یہی پیغام ہے۔ ہماری یہ جو محافل میلاد یا سیرت النبی کی محافل ہوتی ہے، اس میں کوئی نئی بات نہیں ہوتی۔ اگر عنوان کا کوئی رولا جھگڑا ہے تو اس کو جو مرضی دے دیں، عنوان کا کوئی رولا جھگڑا نہیں ہے۔ عنوان جو بھی ہے اندر دیکھیے کیا ہوتا ہے۔ کسی بھی مسلک اور کسی بھی فرقے کی محفل کو دیکھے، وہ قرآن پاک کی تلاوت سے شروع ہوتی ہے، حمد و نعت پڑھی جاتی ہے، اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرآن میں سے بعض و نصیحت کی جاتی ہے، مواعظ حسنہ کے ذریعے لوگوں کی ایمان کو تازہ کیا جاتا ہے۔ اور محافل کس کو کہتے ہیں؟ یہی محافل کا نچوڑ ہے، اور ہمارا یہی نظریہ ہے کہ جو بھی کس اللہ کے گھر میں یا کسی اپنے گھر میں آ کے بیٹھ کے اللہ اور اس کے رسول کا ذکر کرتا ہے، وہ ہر وقت اللہ کی رحمت کے سائے میں ہوتا ہے۔ احباب ذی وقار، نعمتیں کوئی ایک نہیں ہے۔ نعمتوں کے بارے میں ہمارا قرآن کہتا ہے، سمجھ رہے ہیں نا؟ کوئی دوستوں کی شکایت تھی کہ بھئی آواز زیادہ ہے، تو میں نے کہا آواز تھوڑی کرتے ہیں تاکہ سمجھ آ جائے آپ کو بات کی۔ سمجھ ہی مقصد ہے، شور کرنا مقصد نہیں ہے کہ ہم کچھ سمجھ سکیں۔ نعمتیں بہت ساری ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی کہ قرآن کو پڑھ کے دیکھیں نا، قرآن سے ہمارا رشتہ بہت کمزور ہو گیا۔ میں آخر میں حدیث پاک بیان کروں گا، ترمذی شریف کی، مشکات شریف کی اور ابن ابی شیبہ کی حدیث میں پڑھ کے آپ کو سناؤں گا کہ قرآن سے ہمارا تعلق ختم ہوا تو ہم کیسے پیچھے چلے گئے۔ میں جو بات کرنے چلا ہوں کہ اگر قرآن کو پڑھ کے دیکھیں تو قرآن کہتا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ فَلَا تُحْصُوهَا۔ اگر نعمت ربی شمار کرنا چاہو تو کوئی ایک نعمت تو ہے نہیں، صرف اپنے جسم کو دیکھیں، آنکھیں دیکھیں، کان دیکھیں، زبان دیکھیں، ہاتھ دیکھیں، پیر دیکھیں، غازے کے کوئی نعمت بھی ہے۔ آپ جتنی نعمتیں دیکھ لیں، اس کے باہر نکلیں، یہ انسان کا ایک انڈور سسٹم ہے، یعنی ایک جسم ہے، اور ایک باڈی کا سسٹم کے اندر کی نعمتیں دیکھیں کہ ہر ایک عضو کو اللہ تعالیٰ نے اپنے مقام پر بہترین طریقے سے پیوست کر دیا ہے اور رکھ دیا ہے، اور ہر ایک عضو پراپر فنکشن میں ہے۔ تھوڑی سی خرابی ہوتی ہے، بندہ چلا جاتا ہے۔ اب دیکھو نا، ہارٹ اٹیک ایک تھوڑی سی معمولی سی خرابی ہوتی ہے، کلاٹ آتا ہے، جو پمپنگ ہو رہی ہے خون کی وہ رکتا ہے اور بندہ فارغ ہو جاتا ہے۔ یہ ایک سسٹم ہے، اور یہ انسان کا انڈور سسٹم ہے، انسان کی جو جسم ہے اس کے اندر۔ اور باہر نکل کے دیکھیں آپ، اپنے گھر میں، اپنے رشتہ داروں میں، اپنے کھیت کھلیانوں میں، اپنے شہروں میں، میدانوں میں، اپنے پہاڑوں اور تمام جگہ کو دیکھیں، ہر ایک جگہ پہ اللہ کی کروڑا نعمتیں ہیں۔ اللہ فرما دیتا ہے کہ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ فَلَا تُحْصُوهَا، اگر تم نعمتوں کو شمار کرو تو کبھی گن نہیں سکتے، لیکن تمام نعمتوں کا مرکہ، ان تمام نعمتوں کا مرکز، منبع، ان تمام نعمتوں کا ہی اصل وہ کون سی نعمت ہے؟ وہ نعمت محمد مصطفیٰ ہے۔ فرمایا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد پہ، جشن ولادت پہ، آپ کی سیرت پہ اگر کوئی آ کے بحث کرے، بات کرے اور لوگوں کو بتائے اس کے حوالے سے، تو یہ شکرانے کے طور پہ ہوگا، اور جو میرے محبوب کی باتیں شکرانے کے طور پہ کرے گا میں اس کو مزید نوازا کروں گا۔ صحابہ کرام کے دور میں اس کی بیسیوں مثالیں ہیں۔ آپ کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی بارگاہ میں آتے ہیں، عرض کرتے ہیں اے اللہ کے نبی، میں کچھ بیان کرنا چاہتا ہوں۔ سن رہے ہیں نا آپ؟ یار محبت سے کہتے سبحان اللہ۔ یہ بات میں جو کہہ رہا ہوں یہ اس کو نوجوان اپنے دلوں میں جگہ دیں۔ آئے روز سوشل میڈیا، الیکٹرانک میڈیا، پرنٹ میڈیا، یعنی ہمارے نوجوانوں کو پراگندہ کر رہی ہے۔ نت نئے مسائل، نت نئے فتنے بچے لے کے ہمارے پاس آ جاتے ہیں، جی اس کا جواب، یہ اس کا مسئلہ۔ تو سنیے ذرا، عشق میں، محبت میں صحابہ کرام کی کوئی مثال نہیں ہے۔ جو محبت و عشق کا معیار صحابہ نے مقرر کیا ہے، وہ ہم بن دیکھے حضور سے محبت کر رہے ہیں۔ کتنی کر رہے ہیں اللہ بہتر جانتا ہے۔ کچھ ٹوٹ کے محبت کرتے ہیں کہ، اور کچھ اتنی محبت کرتے ہیں کہ ان کو نیند میں حضور اپنا دیدار کرواتے ہیں، اور کچھ اتنی محبت ہے کہ جاگتے ہوئے 72 مرتبہ کو حضور زیارت کروا دیتے ہیں۔ یہ محبت کی مثالیں ہیں، جو جتنا، جو کہتے ہیں نا جتنا گڑ اتنا میٹھا،
جتنا بندے کا خلوص ہوگا اتنی محبت میں اضافہ ہوگا، اور جتنی محبت میں خلوص ہوگا حضور اتنا اپنے محب کو، اپنے عاشق کو نوازیں گے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ حضور کے چچا جان ہے، اور یہ وہ چچا جان ہے جن کی نسبت سے میں دو باتیں عرض کروں گا۔ پہلی بات کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ میں کچھ آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا عرض کریں، فرمائیں کیا فرمانا چاہتے ہیں؟ میں آپ کی نعت پڑھنا چاہتا ہوں آپ کے سامنے۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ بڑی خوبصورت نعت پڑھی ہے بھائی نے۔ کیا نام ہے آپ کا؟ خالد عبداللہ صاحب، ماشاءاللہ بہت یقیناً یہ مبالغہ رہی نہیں ہے، دل کو سکون ہوا۔ آپ کی آواز بھی اچھی ہے، بہت دل کو لگنے والی، اور آپ کا کلام بھی معیاری تھا، بہت اچھا کلام پڑھا۔ تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا رسول اللہ میں آپ کی نعت پڑھنا چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا پڑھی۔ تو حضرت عباس نے جو نعت پڑھی اس کے 3 اشعار صرف آپ کی گوش گزار کرتا ہوں۔ فرمایا وَأَنْتَ لَمَّا وُلِدْتَ أَشْرَقَتِ الْأَرْضُ وَأَضَاءَتْ بِنُورِكَ الْأُفُقِ۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وَأَنْتَ لَمَّا وُلِدْتَ، جب آپ پیدا ہوئے، جب آپ کی ولادت ہوئی، جب آپ کا میلاد ہوا، وَأَنْتَ لَمَّا وُلِدْتَ أَشْرَقَتِ الْأَرْضُ، زمین جگمگا اٹھی۔ جب آپ کی پیدائش ہوئی تو کیا ہوا؟ بولے نا، اندھیری رات ہو، اندھیری بالکل گپ اندھیرا ہو، چاند بھی ڈوب چکا ہو جیسے آج کل اس کی راتیں، سورج بھی نہ ہو، ستاروں کی روشنی بھی مدب ہو، بلب بھی نہ ہو، روشنی گپ اندھیرا ہو، اور اچانک ایک بہت بڑی لائٹ اور روشنی اور نور کا سما ہو جس سے تمام آپ کے سامنے حجابات ختم ہو جائے اور تمام آپ کو روشنی نظر آئے۔ تو اس طرح کا ایک سما حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں، فرماتے وَأَنْتَ لَمَّا وُلِدْتَ أَشْرَقَتِ الْأَرْضُ، یا رسول اللہ جب آپ پیدا ہوئے، جب آپ کا میلاد ہوا، جب آپ کی ولادت ہوئی، جب آپ کی ظہور ہوا، جب آپ کی آمد ہوئی تو کیا ہوا؟ أَشْرَقَتِ الْأَرْضُ، زمین ساری روشن ہو گئی، وَضَاءَتْ بِنُورِكَ الْأُفُقِ، اور تیرے نور کی وجہ سے تمام کائنات جگمگا اٹھی۔ یہ نور سے آپ روشنی مراد لیں یا کچھ اور مراد لیں، حضرت عباس حضور کے سامنے پڑھ رہے ہیں۔ فرمایا وَضَاءَتْ بِنُورِكَ الْأُفُقِ، تو افق، تمام افق، تمام چار مشرق و شرق و غرب، تمام جگہ آپ کے نور سے اور آپ کی روشنی سے، آپ سے نکلنے والی ایک ہدایت سے پورا عالم جگمگا اٹھا۔ فرمایا وَنَحْنُ فِي ذَلِكَ الضِّيَاءِ وَفِي النُّورِ سُبُلَ الرِّشَادِ نَحْتَرِقُ، فرمایا جو روشنی اللہ نے آپ کے ذریعے اس کائنات کو عطا کی اور پورا عالم جگمگا اٹھا، یا رسول اللہ اسی روشنی میں ہم ہدایت کے راستے تلاش کر رہے ہیں، اور اسی روشنی کا ذکر آج ہم 58 چکی اس مسجد میں بھی کر رہے ہیں کہ حضور آئے تو دل جگمگائے، حضور آئے تو بولو نا محبت سے، تھوڑے دل خوش ہیں کہ کوئی نہیں؟ اچھا ایمان نال دسو، مجبوری نہ لائے بیٹھے ہو؟ مجبوری نہ لائے بیٹھے ہو؟ لنگر آئے کھانا آئے بیٹھے، خوشی سے آئے ہوئے نا، خدا کی عزت کی قسم خوشی سے آئے ہوئے ہو، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر سننے کے لیے آئے ہوئے۔ فرمایا حضرت عباس فرماتے ہیں کہ جو نور آپ کے ذریعے اس کائنات میں پھیلا اور روشنی پھیلی، یا رسول اللہ اسی نور کی روشنی میں آج ہم ہدایت کے رستے تلاش کر رہے ہیں اور انہیں ہدایت کے رستوں پہ چل رہے ہیں۔ اور اگلی بات بڑی کمال کی انہوں نے کی، اچھا یہ سارا کچھ تو حضور کے سامنے ہو رہا ہے، فتویٰ بھی نہیں لگا اور حضور نے روکا بھی نہیں ہے۔ فرمایا وَرَدْتَ نَارَ الْخَلِيلِ مُقْتَتِمًا فِي صُلْبِهِ أَنْتَ كَيْفَ يَحْتَرِقُ، یا رسول اللہ جب حضرت ابراہیم کو منجیق کے ذریعے آگ میں ڈالا جا رہا تھا، سن رہے ہیں، جب حضرت وَرَدْتَ نَارَ الْخَلِيلِ مُقْتَتِمًا، حضور سامنے ہے، حضرت عباس نعت پڑھ رہے ہیں، حضرت عباس کہتے ہیں وَرَدْتَ نَارَ الْخَلِيلِ مُقْتَتِمًا فِي صُلْبِهِ أَنْتَ كَيْفَ يَحْتَرِقُ، یا رسول اللہ جب ابراہیم کو منجیق کے ذریعے نارے نمرود میں ڈالا جا رہا تھا تو آپ ان کی صلب میں تھے، آگ کیسے جلا سکتے تھے؟ بلکہ اگر میں عشق کا ترجمہ کروں تو یہ ہو سکتا ہے کہ یا رسول اللہ آپ آگ میں جا رہے تھے، فی صلبی وردتا، حاضر دسی گئے علماء بیٹھے، آپ وارد ہوئے، آپ داخل ہوئے، آپ نارے خلیل میں داخل ہوئے، اور آپ جب داخل ہوئے تو آپ کی کیا جرت
कुल्ना या नार कुनी बर्दम व सलामन अला इब्राहीम। फिर तो हमारा हुक्म होना ही था कि ऐ आग, इब्राहिम आ रहा है और इसकी इज्जत करना, इसकी तकरीम करना, क्योंकि इसमें इसकी सुल्ब में नबी आखिर ज़मा खातमुन नबीयीन जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी पुश्त में, आपकी सुल्ब में है। लिहाजा इज्जत और एहतराम कीजिए। आग जब इब्राहिम जमीन पे तशरीफ लाए तो वहां पे तख्त होने चाहिए। आग अपनी हरारत को छोड़कर गुलो गुलजार बन गई। ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी भी हैं, हुजूर के चचा जान भी हैं। शरीका बड़ा डाडा होता है, वो किसे एक वैसे तुहानू महसूस करने वास्ते थे शरीके की गल विच आ गई। एक मौलवी साहब की बेगम, मौलवी साहब पीर सन, आजकल ज्यादा मौलवी पीर भी हैं तकरीबन नाल पीर सन, ते उन्होंने ना बेगम कहती है तू बड़ा पीर बना फिरदा है। घर की कहते ना बुढ़ी बहुत औखा मनदी अपने बंदे नूं, बहुत औखा मनदी, भावें पीर वक्त दा वली क्यों ना होवे। वो कहंदा जी पीर बड़ा फिरना बड़ा। बंदे आख्या जो इनू मनाना औखा है बड़ा, की करा। उन्हें जनाब कोई पड़ पुड़ के फूक मारी ते हवा च उड्डण लग पिया ते अपने घर दे उत्तों दी लंघा। बेगम खड़ी सी बाहर कर्मा वाली वेखदी उत्ते बंदा उड़ के जा रहा है। वापस आया शाम नू, कहंदी है तू बड़ा पीर बना फिरना है। अज मैं पीर वेखा, कहना किस तरह का वेखे। नहीं वो हवा च उड़ रहा सी, नहीं वो हवा च उड़ रहा सी पीर सी। कहंदी हाँ ते हवा च उड़ रहा सी पीर सी। आखे वो करमाली वो तो मैं हम, आखे ता डिंगा डिंगा उड़दा प्या है। यानी अपने शरीके को मनाना और उससे अपनी अजमत का इकरार करवाना ये बहुत मुश्किल होता है। हजरत इब्राहिम, हजरत अब्बास रजी अल्लाह ताला जो हुजूर के चचा जान भी है और सहाबी भी हैं, आपके चचा जान में से हजरत अब्बास ने कलमा पढ़ा, हजरत जुबैर ने कलमा पढ़ा और हजरत हमजा रजी अल्लाह ताला ने कलमा पढ़ा। जो हजरत हमजा आपके चचा जान थे वो आपके रजाई भाई भी थे, एक ही दाइया का दूध पिया था। तो ये बहरहाल ये आगे लंबी बात है। तो हजरत अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु हुजूर के चचा भी थे, सहाबी भी थे, और मोहब्बत भरी जब दास्तान बयान की ना हुजूर के सामने, तो हुजूर नहीं फरमाया कि यार इसमें तो कुछ बातें आपने सही नहीं की। नहीं नहीं, हुजूर बड़े खुश हुए अपने सहाबी की तारीफ से, तौसीफ से, सहाबी की नात से आप खुश हुए और आपने अपने चचा जान को मजीद बरकतों की दुआ अनायत फरमाई। ये वो चचा जान है जो अबू लहब के बाद, मरने के बाद ख्वाब देखते हैं, और ये बुखारी शरीफ की रिवायत का मफहूम है। मरने के बाद ख्वाब देखते हैं, दादा जी सुना ला लो की बनया तेरा, दुनिया ते तू बड़ी मुखालफत की थी हुजूर दी, की बनया, मर के कबर पहुंचा। कहना बड़ी मुश्किल है कबर में, बड़ा अजाब हो रहा है। क्योंकि वो अजाब क्यों ना हो, कुरान उनकी मजम्मत में नाजिल हुआ, तब्बत जदा अबी लहब व तब, पूरा कुरान की एक पूरी सूरत उनके नाम की मजम्मत में नाजिल हुई। अजाब हो रहा है, कहते हैं मुझे अजाब हो रहा है, मुसलसल मरने के बाद आज तक अजियत, तकलीफ और मुसीबत में हूं। लेकिन एक बात है, ये ख्वाब का बयान हजरत अब्बास नकल कर रहे हैं जो हुजूर के चचा हैं। वो कहते हैं कि मैंने पूछा हालात क्या है, कहते हैं हालात ये है कि मुश्किल है बड़ी, लेकिन जब सोमवार की पीर की रात आती है, जिस रात को हुजूर की विलादत हुई थी, उस रात में, उस पीर की रात में मेरे अजाब को हल्का कर दिया जाता है। और जिन 2 उंगलियों से मैंने हुजूर की विलादत की खुशी में अपनी लौंडी को आजाद किया था, उन उंगलियों के दरमियान पानी निकलता है और वो पानी से मैं सैराब होता हूं। जितनी तकलीफ मुझे पहले दिनों में महसूस होती है, उस सोमवार की रात इस बरकत की वजह से मेरी तकलीफ हल्की हो जाती है। अच्छा, ये तो जब अब हजरत नबी मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब पैदा हुए ना, तो किसी को कौन सा पता था कि नबी आखिर ज़मा है? कोई पता नहीं था ना। किसी को पता था कि हुजूर ख़ातमुन नबिय्यीन पैदा हो गए? नहीं। हज़रत अब्दुल्ला मरहूम की निशानी के तौर पर आपके वालिद गिरामी पहले फौत हो गए। 2 रिवायतें 6 महीने की और 3 महीने की सही रिवायत कि हुजूर की विलादत से 3 महीने पहले आपके वालिद फौत हो गए थे। तो हज़रत अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के विसाल के बाद मरहूम भाई के घर में एक इकलौती निशानी पैदा हुई, और भाई को नहीं पता था कि आगे चल के मेरी दुश्मनी हो जाएगी। उन्होंने समझा कि भतीजा पैदा हुआ है, तो भतीजे की पैदाइश की खुशी में उन्होंने अपनी लौंडी को आजाद कर दिया। हर कोई अपने ताकत के मुताबिक जश्न मनाता है, खुशियां मनाता है, हर कोई अपने ताकत के मुताबिक मिठाइयां बांटता है।
میری جتنی طاقت ہے میرے گھر میں بیٹا پیدا ہو، میں اس حساب سے مٹھائی بانٹوں گا، میں اس حساب سے خوشی کروں گا. لیکن یہ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے والد گرامی، جب ان کے گھر بیٹا پیدا ہوا تو بھائی چچا نے اپنے بھتیجے کی خوشی میں لوڈی کو آزاد کیا تھا. تھوڑا سا پہلے یہ بزرگ دیکھیں نا، جب گھر میں بچے پیدا ہوتے تھے تو کوئی جب سب سے پہلے مبارک دیتا تھا اس کو گھر والے ایک خاص قسم کا انعام دیا کرتے تھے. کچھ بزرگ جانتے ہیں اس روایت کو، وہ مٹھائی دیتے ہیں. یعنی وہ ہمارے ہاں تو لوکلوں میں یہ رواج ہے کہ لوگ بکری دے دیتے ہیں، جی اس نے مبارک دی ہے اس کو گائے دے دیں، جس کو بکری دیتے. اتنی بڑی بڑی، یعنی بیٹے کی پیدائش کی خوشی کی خبر سنانے پہ اتنی بڑی خوشی کر دیتے ہیں کہ اس کو گائے پکڑ کے دے دو، اس نے خوشی کی خبر سنائی ہے. میرے بھائی کے گھر بیٹا ہوا ہے، میری بہن کے گھر بیٹا ہوا ہے، یا میرے کسی اور رشتہ دار کے گھر بیٹا ہوا جو اس کے قریبی تھا، خوشی پہ اتنی بڑی ہم خوشی کر دیتے ہیں. آج کل تو گائے بھی 4-5 لاکھ سے کم نہیں آتی، یا بکری بھی ہو تو وہ لاکھ سے کم نہیں آتی. تو ہمارے جو لوکل برادری تھے وہ اس طرح کی خوشی منا دیا کرتے تھے. لیکن یہ رواج دور جاہلیت میں بھی تھا کہ اچھی خبر پہ لوگ مٹھائیاں تقسیم کرتے تھے. اسی بنیاد پہ جناب ابو لہب نے حضور کی ولادت پر، اپنے بھتیجے کی ولادت پر انہوں نے اپنی لونڈی کو آزاد کر دیا تھا. لیکن مرنے کے بعد دوستاں را کجا کنی معروم تو کے بعد دشمنا نظرداری. دوست کس طرح محروم رہ سکتے ہیں؟ جو موحد مسلمان ہو، جو اللہ کی ایک اللہ کی عبادت کرتا ہو، رب تعالیٰ کے ساتھ کوئی شریک نہ ٹھہراتا ہو. ہمارا نظریہ ہے، ہمارا عقیدہ ہے، جتنے لوگ سامنے بیٹھے ہیں مجھ سمیت ہم یہ عہد کرتے ہیں، یہ اعلان کرتے ہیں، ہمارا یہی نظریہ ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے. نہ اس کی ذات میں کوئی اس کے برابر ہے، نہ اس کی صفات میں اس کا برابر ہے. وہ یکتا ہے، وہ واحد ہے، نہ وہ کسی کا باپ ہے، نہ اس کی کوئی اولاد ہے. وہی عبادت کے لائق اور سزاوار ہے، اسی ایک کی عبادت کی جائے. وہ وحدہ لا شریک کے ماننے والے آسمان کی چھت کے نیچے بیٹھ کر اس کے محبوب کے گن گا رہے ہیں تو انشاءاللہ کامیاب ہی کامیاب ہو. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. بھائی حضور کی باتیں کرنے والوں کو، ان کی محبت دل میں بسانے والوں کو ملتا کیا ہے؟ رزلٹ کیا ہوتا ہے؟ بندہ پورا سال پیپر کی تیاری کرتا ہے، بچے پڑھاتے ہیں، استاد پڑھاتے ہیں، بچے پڑھتے ہیں، اور پھر لاسٹ پہ جا کے اینڈ آف دا ایئر سالانہ امتحان ہوتے ہیں، اور اس کے بعد پھر نتیجہ آتا ہے کہ کیا کیا دھرا جو اس نے کیا ہے سال کے بعد سامنے آ جاتا ہے. تو بات یہ ہے کہ اگر ہم خوشی کرتے ہیں اور بچے محنت کرتے ہیں، لوگوں کو جناب بلا کے لوگوں کو کھلاتے بھی ہیں، ان کی منتیں بھی کرتے ہیں کہ آج محفل ہے آ جائیے جی، تو ملتا کیا ہے؟ شیخ محقق عبدالحق محدث دہلوی. اچھا میں ایک بات کرتا چلوں، یہ ایک تحقیقی بات ہے، میرے بعد بھی علماء نے خطاب کرنا ہے کہ میں نے کافی پڑھا ہے، لیکن زیادہ مطلب ظاہر علم ایک سمندر ہے، اس کو وہ بندہ علم الکل کا دعویٰ تو ہے ہی نہیں، وہ تو اللہ کے پاس ہے. تو کافی پڑھا ہے. مجھے پچھلی جتنی کتب ہیں، تاریخ ہے، سیر ہیں، کتابیں ہیں، تو مجھے کہیں نہیں ملا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کے حوالے سے اگر کہیں کوئی پروگرام ہو، کوئی جلسہ ہو، کوئی اجتماع ہو، کوئی اکٹھ ہو تو اس کو کسی کتاب میں منع کیا گیا ہو. میں نے نہیں دیکھا کہیں پہ بھی، میں نے نہیں پڑھا، شاید کسی کی نظر میں ہو تو وہ میری اصلاح کر دے. کہیں پہ بھی منع نہیں کیا گیا. تو ظاہر ہے ہم بھی اب یہاں پہ بیٹھ کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں کر رہے ہیں اور سن رہے ہیں. اس کا رزلٹ کیا ہے؟ حضرت شیخ محقق عبدالحق محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ والد گرامی حضرت شاہ عبد الرحیم شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے والد گرامی ہیں، ان کا واقعہ بھی نکلتے ہیں اور یہ اپنی بات بھی لکھتے ہیں. اپنی بات یہ لکھتے ہیں کہ جو میرا عمل ہے وہ یہ ہے کہ میں نمازیں، ظاہر اتنے بڑے لوگ محقق تھے، وہ نمازیں تو پڑھتے، ہماری طرح تو یہ نہیں تھے ایک نماز پڑھی اور 4 چھوڑ دی ہیں، 2 پڑھی اور 3 چھوڑ دی ہیں، تو ہماری طرح تو نہیں تھے. وہ اتنے بڑے بڑے محقق، محدث، مفسر قسم کے لوگ تھے، وہ نمازیں تو نہیں چھوڑتے، یہ تصور ہی نہیں تھا کہ وہ نمازیں چھوڑ دیتے تھے. تو ظاہر ہے وہ نمازیں بھی پڑھتے تھے، بڑے بڑے کام کرتے تھے. لیکن انہوں نے کہا جی میں نے جتنے کام کیے، مجھے اپنی کسی بھی عبادت اور کسی بھی کام پہ اتنا یقین نہیں ہے کہ میں اس کام کی بنیاد پہ اللہ کی بارگاہ میں اس کو بڑا کر کے پیش کر سکوں، یا رسول اللہ، یا اللہ میں نے یہ کام کیا اس لیے میرا بخشش کا حق بنتا ہے. فرمایا نہیں، سارے کام میرے، ان میں کہیں نہ کہیں ریاکاری پائی جاتی ہے، دکھلاوا اور نمود و نمائش پائی جاتی ہے. ہاں ایک عمل ہے
کہ شب مولود میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس رات پیدا ہوئے اس رات میں کھڑے ہو کے حضور کی بارگاہ میں درود و سلام پڑھتا ہوں، یہ اتنا یقینی بات ہے کہ مجھے یقین ہے اللہ باقی عملوں کو رد بھی کر دے، اس عمل کو اللہ رد نہیں فرمائے گا۔ یہ اتنا خوبصورت، بہترین اور اتنا بابرکت عمل ہے کہ شب مولود میں، ولادت کی رات میں، سوار شریف کی رات میں اگر کوئی کھڑے ہو کے، ہاں شرط یہ ہے کہ بندے کسی کو دکھلائے نہیں، اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کے اس کے محبوب کی باتیں کریں، انٹینا ادھر فٹ ہو مدینے والے کی طرف، اور پھر رب تعالیٰ کی بارگاہ میں تارے ملے تو پھر چس آئے اور پھر مزہ آئے اور پھر لطف ملے، تو یقیناً یہ ایک ایسی بات ہے جس کا لطف جتنا بڑھتا جائے اتنا ہی کم ہوتا ہے۔ شاہ عبد الرحیم حضرت شاہ ولی اللہ کے بر صغیر میں آج ہم کلمہ پڑھ رہے ہیں نا، آزاد بیٹھے ہوئے ہیں، تو یہ انہی خاندان کی مرہون منت ہے، اسی خاندان کی مرہون منت ہے جن کی ہم باتیں کر رہے ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ ہم ہر سال بڑی اہتمام کے ساتھ میلاد شریف کے لیے کچھ کرتے تھے، تو ایک سال ہمارے پاس وسعت نہیں تھی، جیسے آج مہنگائی کا دور ہے، اللہ تعالیٰ مہنگائی کے جن کو دفع فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر کوئی نیک سیرت حکمران مسلط فرمائے۔ کچھ تو غلطیاں ساڑیاں اپنیاں، بلکہ زیادہ غلطیاں ساڑیاں اپنیاں تے وقت کچھ حکمرانہ نے رہی گئی کسر کٹ دیتی تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے صدقے نال، اس خوبصورت مجلس دے صدقے نال اللہ تعالیٰ مہنگائی دے اس طوفان نو ختم فرمائے اور اس ملک پاکستان تے اللہ تعالیٰ رحم فرمائے۔ حضرت شاہ عبد الرحیم کہتے ہیں کہ وہ ان کا معمول مبارک تھا، ہر سال وہ محفل میلاد اس نیت سے کرتے تھے کہ یہ ایک بڑا مبارک عمل ہے، اچھا عمل ہے، اور اچھا عمل حدیث پاک مسلم شریف کی انٹرنیشنل نمبر ہے 7800 حدیث نمبر ہے، آپ سرچ کر کے گوگل پہ جا کے نکال لیں۔ حضور نے فرمایا من سنہ سنتن حسنتن، جو بندہ کسی اچھے عمل کو جاری کرے، کسی نیک عمل کو جاری کرے، شروع کرے، تو اس بندے کو جس نے شروع کیا ہے، آگے جتنے لوگ اس پہ عمل کرتے رہیں گے ان کا ثواب اس شروع کرنے والے بندے کو اللہ تعالیٰ عطا فرمائے۔ ظاہر ہے یہ ایک اچھا عمل ہے، اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے جو خلاف شرع کام نہیں ہونے چاہیے محفل میں، کوئی یہ جناب بینڈ باجے، یہ ڈانس وغیرہ حرام کاموں کے ہم مخالف ہیں۔ ہم اپنی محافلوں میں بھی یہ کہتے ہیں کہ جو کام شریعت نے منع کیے ہیں وہ ہمارے اوپر لازم ہے کہ ہم ان سے رک جائیں، لیکن کوئی انڈیویجول اگر بندہ کرتا ہے تو اس کا پوری جماعت پہ دوش نہیں دیا جا سکتا۔ حضرت شاہ عبد الرحیم فرماتے ہیں ہر سال میں کام کرتا تھا، عمل کرتا تھا، وسعت ہوتی تھی، پیسہ خرچ کرتا تھا، ایک سال پیسے نہیں تھے تو میں نے نا بھنے ہوئے چنے جو ہے وہ محفل میلاد میں، بچوں میں، لوگوں میں تقسیم کر دیے۔ اب اس نیت سے کہ اس دفعہ میرے پاس وسعت ہی نہیں ہے تو میں چلو اس پہ لوگوں کی خدمت بھی کر دیتا ہوں، ضیافت بھی کر دیتا ہوں، درود و سلام بھی پڑھ لیتا ہوں۔ تو انہوں نے یہ عمل کیا، کہتے ہیں کہ رات کو آنکھ لگی، اور آنکھ لگی نہیں بلکہ آنکھ لگ گئی، حضور کے ساتھ انٹریکشن ہوا، دیدار ہوا خواب میں، اور دیدار کے بعد میں کیا دیکھتا ہوں، جو چنے میں نے بچوں میں، لوگوں میں حضور کی آنے کی خوشی میں تقسیم کیے تھے، وہ چنے حضور کی کچہری میں حضور کے سامنے پڑے ہوئے ہیں، اور حضور ان کو دیکھ کر مسکرا رہے ہیں اور خوش ہو رہے ہیں۔ اس کی اور روایت ہے کہ آپ نے دامن میں لیے ہوئے ہیں یا سامنے پڑے ہوئے ہیں۔ غرض ہے کہ بات یہ ہے کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین آپ آئے تو پورے جہان میں بہاریں آ گئی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد کے صدقے سے ہی اللہ نے یہ کائنات کے نظام کو سجایا ہے، ورنہ اگر آپ کی آمد مخصوص مطلوب نہ ہوتی تو یہ کائنات رنگ و بو کا کوئی انتظام وجود میں نہ لایا جاتا۔ اللہ تو پہلے تھا، وہ ازل سے ہے، والاول والآخر والظاہر والباطن، وہی پہلے تھا وہی آخر تک رہے گا، وہ ازل سے ابد تک رہے گا، وہ لامحدود ہے، اس کی کوئی حدیں نہیں، وہ حادث نہیں، وہ قدیم ہے۔ یہ بہت اوپر کی باتیں ہیں، یہ ہے کہ اللہ ہمیشہ سے ہمیشہ رہے گا۔ وہ نہ بھی پیدا کرتا مخلوق کو تب بھی وہ خدا تھا، اس نے مخلوق پیدا کر دی تب بھی وہ خدا ہے۔ ہمارا یہ یقین اور وجدان یہ کہتا ہے کہ اللہ نے یہ جو نظام اور سسٹم بنایا ہے یہ محمد مصطفیٰ کے لیے بنایا ہے۔ یہ ہماری عشق کی بات ہے، اس پہ کوئی فتویٰ نہیں لگ سکتا۔ ہاں یہ کہہ سکتے ہیں ہم کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کائنات کا جو بھی سسٹم بنایا ہے یہ اپنے محبوب کی تشریف آوری تھی، ہونی تھی۔ اللہ نے اپنے محبوب کو اس کائنات میں خاتم النبیین بنا کے ختم نبوت کا تاج سر پہ سجا کے اس دنیا میں بھیجنا تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ سسٹم کو سجا دیا۔
اسی لیے تو حضرت حسان بن ثابت حضور کے سامنے بیٹھ کے فرماتے وہ آسن منک لم ترکت عینی واجمل منک لم تلد النساء خلقت مبرا من کل عیب کانک قد خلقت کما تشاء ما امدات محمد بمقالتی ولکن مقالتی بمحمدی. سے فرمایا کہ یا رسول اللہ تواڈے جا سونا میں ویکھیا ہی نہیں. وآسن منک لم ترکت عینی توبہ ایڈا حسن نبی دا جدی جھال نہ جلی جاوے. لم ترکت عینی یا رسول اللہ تواڈے جا سونا میری اکھ نے ویکھیا ہی نہیں. جدو یہ ویکھیا نا یہ شیر آکھ کے پھر سوچے آسان تو کتی چگ گیا ہوئے مطلب ویکھی ہوئے صحیح لیکن تینوں نظر نہ آئے. اگلا فکرہ ادھر دفی کر دیتی. فرمایا کہ میری آنکھ نے نہیں دیکھا. کیوں نہیں دیکھا؟ واجمل منک لم تلد النساء. یا رسول اللہ تسی ایڈے سونے ہو تواڈے جہا سونا کسی ماں نے جمیا ہی نہیں. تواڈے جہا سونا کسی ماں نے بولو نا حسان دی اکھ کیویں ویکھ سکدی کائنات وچ ہور دوسرا ہے ہی نہیں. اور فرمایا خلقت مبرا من کل. اس بات پہ ذہن رکھیے حضور کے سامنے حضور کا ناخوان پڑھ رہا ہے خلقت مبرا من کل عیب. ذرا ترجمے پہ غور کیے. خلقت پیدا کیا گیا آپ کو مبران مکمل صاف من کل عیب ہر عیب سے مکمل پاک آپ کو پیدا کیا گیا ہے. ظاہر ہے حضور کی شان میں کوئی ذرا برابر بھی کمی نکالے گا تو یہ عیب ہے. اور اللہ نے اپنے محبوب پہ کوئی عیب بولو نا. تسی تھک گئے ہو اجے تے یار مفتی صاحب دا خطاب میرے تو بعد وجدانی نورانی عرفانی ایمانی خطاب انہوں نے ہونا ہے. میں بھی انہوں نے خطاب سنن دا مشتاق ہاں. میں بھی انشاءاللہ بیٹھ کے سنا گا. لیکن عرض یہ ہے کہ میں تو جنہیں خطیب دیاون تو پہلے ماحول نو گرم کیتا جانا ہے میں انہاں تو پہلے ماحول نو گرم کرنے واسطے بیٹھا. تسی جے اجے ہی تھک گئے ہو تے مفتی صاحب دا خطاب تے بعد چھوڑے. لہذا محبت نے کہہ دو سبحان اللہ. یہ اگر تسی یہ سستی وکھائی تے انہاں میں تلو بہ کے ہاتھ بننا گا بھی مہربانی کرو بس کرو جی. لیکن انہاں دا خطاب ہی کم از کم گھنٹے دا خطاب ہے تے تسی مہربانی کرو جا کے بیٹھو ذرا محبت نال کہہ دو سبحان اللہ. خلقت مبرأ من کل عیب. آپ کو پیدا کیا گیا ہے ہر عیب سے پاک. اگلی بات عاشق کے مزاج خدا کی عزت کی قسم یار حسان تجھے اللہ نے کتنی مبارک خیال اور مبارک تخیل دیا ہے کہ تو نے کیسی بات کی ہے. فرمایا کانک قد خلقت کما تشاء. یا رسول اللہ انہیں لگ دے جنہیں تسا آدھے گئے ہو اللہ انہیں تو بڑھائے لا گیا. یار قرآن میں اصول ہے هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء. یہ رب تعالیٰ کی صفت ہے. ماں کے پیٹ میں بندے کو کیسا بنانا ہے یہ اللہ جانتا ہے اور اللہ ہی بناتا ہے. اس کو کوئی بندہ ڈائریکشن نہیں دے سکتا. اس کو کوئی بندہ ٹپس نہیں دے سکتا کہ میرا ناک ایسا رکھنا ہے میرے کان ایسے بنانے میری آنکھیں ایسے بنانی ہے میری آبرو ایسے ہو میرے ہاتھ ایسے ہو میری شکل ایسے ہو میرا 6 فٹ کا قد ہو میرا جسم اتنا بھاری بھرکم ہو. یہ کوئی بندہ انٹریکشن نہیں دے سکتا. لیکن حضرت حسان کیا کہہ رہے ہیں؟ حضرت حسان کہتے ہیں کانک قد خلقت کما تشاء. یا رسول اللہ میں نے انہیں لگتا ہے جنہیں تساں آدھے گئے ہو اللہ تو انہیں بڑھائے نہ گیا. حالانکہ اللہ فرماؤ الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء. اللہ جیسے چاہے ماؤں کے پیٹوں میں شکلیں بنا دے. اس کو کون پوچھنے والا ہے اور نہ ہی کوئی پوچھ سکتا ہے اور نہ ہی کوئی اس پہ پابندی لگا سکتا ہے. لیکن حسان کا عشق تو عروج پہ ہے آسمان پہ ہے 7 آسمان سے اوپر ہے. حسان کا عشق کہتا ہے رسول اللہ کی ذات سامنے ہے. حسان کا عشق کہتا ہے یا رسول اللہ جیسے آپ چاہتے گئے اللہ ویسے آپ کو خوبصورت بناتا گیا. اور کوئی یہ نہ سمجھے کہ میں نے ان الفاظ کے ساتھ محمد کی تعریف کر دی. ہائے ہائے کیا کمال تخیل ہے. کہتے ہیں کہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ میں نے خوبصورت الفاظ اور نعت لکھی ہے تو میں نے بڑا کام کیا ہے. میں نے حضور کی تعریف کر کے اپنے الفاظ کو غسل دیا ہے. یہ کیا کمال کا تخیل ہے. خدا کی قسم آج تک شاعر پیدا ہو رہے ہیں لکھ رہے ہیں پورے دیوان لکھے گئے ہیں. لیکن یہ کمال جو حضرت حسان کو اللہ نے عطا فرمایا تھا فرمایا نہیں سنیے یہ جو میں نے نعت لکھی ہے نا میں نے یہ کمال نہیں کیا کہ میں نے نعت لکھ کے کوئی بڑا کمال کیا ہے. میں نے نعت کے الفاظ کو آپ کے نام کے ساتھ غسل دیا. سبحان اللہ. یہ حضور کی ذات کی شان ہے. جیسے آپ بیان کرتے رہیں زندگیاں مک سکتی ہیں قلم ختم ہو سکتے ہیں کتابیں ختم ہو سکتی ہیں وقت کے دامن میں گنجائش ختم ہو سکتی ہے. لیکن حضور کی تعریف ورفعنا لک ذکرک کا وعدہ اللہ نے دے دیا ہے. فرمایا زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے چنین و چنا تمہارے لیے بنے دو جہاں تمہارے لیے دان میں زبان
تمہارے لیے، جسم میں جان تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے۔ سب سے اولا والا ہمارا نبی، سب سے بالا والا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہا ہمارا نہیں، جن کی تلووں کا دھونے آب حیات ہے وہ جانے مسیحا ہمارا نبی۔ کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ سب اچھوں میں اچھا سمجھیے جسے، ان اچھوں سے اچھا کیا ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔